الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں. الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قابل قدر افاضل علماء کرام، قوم کے غیور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ اجلاس تاریخ کے ایک اہم ترین عنوان پر مقرر کیا گیا ہے. اس اجلاس کا یہ مقصد ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں پر ہماری بود و باش ہے، اس ملک کی ایک اہم تاریخ ہم دہرائیں، جس کی بازیابی میں علماء کرام اور عامۃ المسلمین کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہے. اور یہ ایک ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم جی تو رہے ہیں، مگر ہماری تاریخ کیا ہے یہ خود ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ عنوان اس لیے بھی مقرر کیا گیا ہے کہ اگست کا یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے ملک کی آزادی کا ایک سنہرا باب ہے. قبل اس کے کہ اس عنوان پر تفصیل بحث آپ کے سامنے آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ چند منٹوں میں اس بات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں کہ سرزمین ہندوستان اور مسلمانوں کا آپس میں تال میل کیا ہے اور اس کی تاریخ کب سے ہے. اگر ہم اس تاریخ کو جان لیں تو ہمارے ذہن کی بہت سی خامیاں دور ہو سکتی ہیں، ہمارے مزاجوں کا تنافر بھی بالکل ختم ہو سکتا ہے. معزز حاضرین، ہندوستان میں اسلام کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ اسلام قدیم ہے. یہ ہمارے علم کی کمی ہے یا معلومات کی کمی ہے کہ ہم ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کو بہت ہی دیر سے دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے ہی خلافت راشدہ کا زمانہ شروع ہوا تو خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام عرب کے ریگزاروں سے نکل کر شرق و غرب کا ایک مستحکم دین بن چکا تھا. اب اس کے تعارف کی کوئی ضرورت نہ تھی، بلکہ دنیا کی ہواؤں میں اس کا اعلان عام ہو چکا تھا. عرب سے لے کر مراکش تک، اسپین کی زمین سے لے کر ہندوستان تک
یہ سارے کا سارا علاقہ اسلام کی تعلیمات سے مأمور ہو چکا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کا وہ علاقہ جو ساحلی علاقہ ہے، جو ساحل مالابار سے شروع ہوتا ہے اور یہ ساحل بحیر عرب سے بالکل لگا ہوا ہے۔ عربوں کا ہندوستان کو بحیثیت تاجر کے آنا اور جانا عام رہا۔ جیسے ہی وہ آتے رہے، ان کے اخلاق، ان کے اوصاف، ان کی معاملہ داریاں، ان کا تجارت کا انداز، ان کی عبادت کی پابندی، ان کی معاملہ فہمی، ان تمام چیزوں سے یہاں کے برادران وطن متاثر ہوتے رہے۔ ہم تاریخ کی اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ ہندوستان میں اسلام کس دروازے سے آیا۔ ہم تاریخ کے اس سنہرے باب پر اپنی نظر کو ڈالیں جہاں تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک کل 27 صحابہ کی جماعت ہندوستان میں آ چکی تھی۔ تو اس بات کی تصدیق ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد صحابہ کے دور ہی سے شروع ہوئی۔ اگر ہم اس کی نسبت کسی اور جانب دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم صحابہ کی محنتوں اور ان کی کاوشوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ مکران کا علاقہ، گجرات کا علاقہ، مالابار کا علاقہ، یہ سارے کا سارا وہ علاقہ ہے جہاں پر صحابہ کی آمد ہو چکی تھی۔ اور یہ بات تاریخی اعتبار سے بڑی مشہور ہے کہ اس وقت مالابار کے اندر یعنی کیرل کی زمین پر 14 صحابہ کے قبور موجود ہیں۔ اور یہ بھی حکایت بڑی مشہور ہے کہ مدراس جو کہ ساحلی علاقہ ہے، جس کا نیا نام چنئی ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر تمیم داری نام کے صحابی بھی آ چکے ہیں۔ یہ ایک تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے، لہذا ہمارے ذہن کو ہم سب سے پہلے اس جانب لے جائیں کہ ہندوستان میں اسلام صحابہ کی مرہون ملت ہے۔ صحابہ نے اسلام کو لے کر آیا اور یہ وہ اسلام تھا جو بالکل خالص کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صحیح تعبیر تھا۔ کسی قسم کی کوئی آمیزش یہاں پر نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اس اسلام کے اندر نہیں تھی، چونکہ وہ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ ان کے معاملات نہایت ہی بلند، ان کے اخلاق نہایت ہی بلند، ان کا کردار نہایت ہی بلند تھا، لہذا یہاں کے لوگوں نے، اور اس زمانے میں اس طرح کی حکومتیں قائم نہ تھی، راجاؤں کا دور تھا، رجواروں کا دور تھا، علاقائی چھوٹی چھوٹی ریاستیں منقسم تھیں، تو لوگوں نے صحابہ کے کردار کو اپنایا اور ان سے متاثر ہوئے اور اسلام کی تبلیغ اور اس کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فاتحانہ طور پر یہ تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ جو فاتحانہ انداز کے اندر ہندوستان میں داخل ہوئے اور یہاں کی بدنظمی کو انہوں نے دور کیا، اور ان بدنظمیوں کے اندر بہت سی باتیں پائی جاتی تھیں۔ خواتین کا استحصال کیا جاتا تھا، ان کے معیار کو گھٹایا جاتا تھا، راجہ داہیر کے دربار کے اندر خواتین کی توہین اور ان کی آبروؤں کو تار تار کرنے کا رواج عام تھا۔ ایک عرب قافلہ یوں ہی جا رہا تھا تو محمد ابن قاسم کے سفیر سے مل کر اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ کے کنگن ہیں اور تم لے جا کر اس کو خلیفۃ المسلمین کے حوالے کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ اس کی ایک بہن ہند کی زمین میں تڑپ رہی ہے اور اس کی آبرو کو نیلام کیا جا رہا ہے، اگر ان میں جرأت ہو تو اس بہن کو آزاد کروائے، ورنہ ان کنگنوں کو پہن کر وہ بیٹھ جائے۔ میرے مومن بھائیوں، یہ حجاج ابن یوسف ثقفی کا دور تھا۔ حجاج کے دربار میں جیسے ہی یہ بات پہنچی تو حجاج ابن یوسف ثقفی نے اپنے اس بھتیجے کو ہند کے لیے تیار کیا، وہ یہاں پر فاتحانہ انداز میں آئے، امن و امان کو قائم کیا،
امن و امان کو قائم کیا، آج تاریخ کی ایک غلطی اور ملزمین کا یہ الزام کہ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے لٹیرے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر وہ سندھ کے لٹیرے تھے تو پھر یہاں کے برادران وطن نے ان کے قدموں کو کیوں پکڑا؟ جب وہ واپس جا رہے تھے تو یہاں کے لوگوں نے پکڑا اور کہنے لگے کہ اے محمد، اب تم یہاں پر امن و امان کا پیغام لے کر آئے ہو، بہترین دین یہاں پر لے کر آئے ہو، اگر تم واپس چلے جاؤ گے تو یہاں پر ظلم و ستم اب عام ہو جائے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ تو میرے مومن بھائیوں، یہ سنہرا باب تاریخ کا ہمارے سامنے ہے، یہ سنہرا باب تاریخ کا ہمارے سامنے ہے۔ اس تاریخ کے باب کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں اور ہم اپنے اکابرین سلف کی تاریخ کو پڑھیں، ہند کی حقیقی تاریخ کو پڑھیں اور معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے میرے مومن بھائیوں، یہ دور بادشاہوں کا چلتا رہا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اب بات پھر تاریخ کی وہاں پر آتی ہے کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سے پھر ایک مرتبہ اس ملک کے اوپر ایک نیا دور شروع ہوا کہ اب یہاں پر ملک کی پرسان حال کوئی نہ تھا۔ آخری بادشاہ ٹیپو سلطان کی قیادت تھی اور اس قیادت کے سقوط کے بعد اس سارے کے سارے ملک کو انگریز نے اپنے استعمار کا اپنے پنجے کے اندر دبا لیا تھا۔ انگریز کے استعمار کا طوطی بولنا شروع کر دیا، کافی ظلم و ستم انہوں نے ڈھایا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت لمبا باب ہے، وسیع باب ہے، مگر آپ دیکھیں کہ صحابہ کے اس دور سے لے کر سلطان ٹیپو کے دور تک کل 1000 سال تاریخ کا یہ سنہرا باب ہے، جہاں پر اس ملک کے ہر گوشے میں مسلمانوں نے امن و امان کو قائم کیا، ظلم کو مٹایا، خواتین کی عصمت و ناموس کی حفاظت کی، امن و امان قائم کیا، جابرانہ نظام کو ختم کروایا اور ظالموں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہ امن کا دور تھا، یہ شانتی کا دور تھا، یہ سکون کا دور تھا۔ اب جیسے ہی انگریز حکومت یہاں پر آئی تو پھر ایک مرتبہ ظلم کا دور شروع ہو گیا، استبداد کا دور شروع ہو گیا۔ ان لوگوں نے بیجا ٹیکسوں کو برادران وطن کے اوپر جو ہے نافذ کر دیا، لگان ہر موقع پر لگان کو انہوں نے رائج کر دیا۔ یہ تاریخ سے ہم بالکل آشنا ہیں اور یہ تاریخ کل 250 سال کی تاریخ ہے، جہاں پر ہندوستان کی زمین پر رہنے والے بھارت واسیوں نے ہر قسم کے ظلم کو سہ لیا۔ عورتوں کی عصمت و ناموس محفوظ نہیں رہی، غریبوں کی غربت کے مارے غریب وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوتے رہے، کسان اور ہل چلانے والے، فصلوں کو جوتنے والے بھوکے پیاسے رہ کر انہوں نے اپنی زمینوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ظالمانہ دور کے اندر جب ان کو بھگانے کی بات آئی تو سب سے پہلے سربکف ہونے والی جو قوم تھی وہ مسلمان تھے۔ اب تاریخ کا ایک دور یہاں سے شروع ہوتا ہے جو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے علاتول عرض کیا جانے والا ہے۔ یہی وہ تاریخ ہے جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ کا یہ سنہرا باب ہے جس کو ہم نے جو ہے بند کر کے رکھ دیا، ذرا کھول کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اختصار کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میرے مومن بھائیوں، ہند کی سرزمین، ہندوستان کی سرزمین سے مسلمانوں کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ جس طریقے سے جسم پر بریان کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے اس زمین پر مسلمانوں کی اہمیت ہے۔ مسلمانوں کی اہمیت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو اس زمین سے الگ کر دیا گیا تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا، یہ ملک ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی عصمتوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھروں کو ٹوٹتا ہوا انہوں نے برداشت کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ ملک سالم رہے، تاکہ یہ ملک سالم رہے، انگریز یہاں سے بھاگ جائیں اور یہاں کے بھارت واسی سکون کی سانس لیں۔ اسی لیے میرے مومن بھائیوں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ یہ تاریخ ہمارے سامنے 17ویں صدی کے اواخر سے شروع ہوتی ہے اور 19ویں صدی کے وسط تک یہ تاریخ چلی جاتی ہے۔ یہ تاریخ بتلاتی ہے کہ اہل اسلام میں علماء دین نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، بہار میں علماء اسلام نے قربانیاں دی، بنگال میں علماء اسلام نے قربانیاں دی۔ صرف ایک علاقے کی اگر آپ بات کریں تو صرف بنگال شہر کے اندر 1.5 لاکھ علماء کرام کو انگریزوں نے سولی چڑھا دیا۔ کیوں؟ کہ وہ انگریز کے
خلاف اپنا سینہ تنا کر آ گئے تھے، ملک کی آزادی چاہ رہے تھے، ہندوستان کی آزادی چاہ رہے تھے، لہذا انگریزوں نے 1.5 لاکھ علماء کرام کو صرف بنگال کے اندر جو ہے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ یہی نہیں میرے مومن بھائیوں، آپ اگر اور آگے چلیں تو بنگال کا ایک عظیم خاندان جو علماء صدق پور کے نام سے جانا جاتا ہے، اس خاندان کے ایک ایک فرد نے ہندوستان کی زمین کے لیے اپنی جان نشاور کر دی۔ کالے پانی کی سزا انہیں دی گئی، بار بار انہیں انڈومان بھیجا گیا، اور یہی نہیں، عید کی نماز یہ ادا کر رہے ہیں، ان کے گھروں پر انگریزوں نے بلڈوزر چلا کر صاف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندوستان کی آزادی چاہ رہے تھے، ہندوستان کی آزادی چاہ رہے ہیں۔ الہی بخش کی اولاد میں ایک نام جلی حروف سے آتا ہے جن کا نام ہے یحییٰ علی، اور انہی سے ہے احمد اللہ، اور پھر ان کا پورا خاندان اکبر علی وغیرہ ہے۔ اس خاندان کی آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، صرف ہندوستان کی زمین کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیا، علماء صادق پور کی قربانیاں، یحییٰ علی کی قربانیاں، یہ ایک اشارات میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ شیخ صاحب اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ پھر آئیے میرے مومن بھائیوں، آخر میں آپ سے یہی بات عرض کرتا چلوں، یہاں کا سیاسی معاملہ ہو، یہاں کا سیاسی سماجی معاملہ ہو، ہر معاملات کے اندر مسلمان شامل ہیں، ہر معاملات کے اندر مسلمان شامل ہیں۔ کبھی بھی ہندوستان کے مسلمان کو شک کی نگاہوں سے ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ اگر مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا تو میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی وطن پرستی پر بھی ہمیں شک کرنا پڑے گا، مولانا آزاد کی وطن پرستی پر بھی ہمیں شک کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی آزاد ہے، جب ہجرت کر کے یہاں کے مسلمان جا رہے تھے تو انہوں نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کر کیا کہا تھا؟ اے مسلمانوں، ذرا غور تو کرو کہ تم کدھر جاتے ہو، یہ گنگا اور جمنا کے کنارے ہیں جہاں پر اس کی موجیں تھپڑیں مار رہی ہے، یہ تم سے سوال کرتی ہے کہ اس دریا کے پانی سے تمہارے آبا و اجداد وضو کیا کرتے تھے، اب یہاں پر وضو کرنے والا کون ہوگا؟ پھر دوسری بات آپ دیکھیں، بار بار کہا کرتے یہ جامع مسجد کے مینار ہیں جو چلا کر تم سے کہتے ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز پر اس مسجد کو کون آباد کرنے والا ہے؟ یہ قبرستان ہے جہاں تمہارے باپ دادا کی ہڈیاں مدفون ہیں، اب ان کا وارث کون ہوگا؟ میرے مومن بھائیوں، یہ وطن پرستی کی سب سے بڑی مثال ہے، یہ وطن پرستی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اگر ہمارے وطن پرستی پر شک کرنا ہو تو پھر ہندوستان کی آزادی کے سب سے عظیم مجاہد اور آخری مجاہد مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی وفاداری پر بھی ہمیں شک کرنا پڑے گا۔ اگر ان کی وفاداری پر شک کیا گیا تو ہماری ملک کی سیاست کا ایک باب ہی ختم ہو کر رہ جائے گا۔ یہ چند نگارشات تھے جس کو میں نے مختصر وقت میں سمٹنے کی کوشش کیا ہے۔ 8:30 بجے عشاء کی نماز ہے، انشاءاللہ آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ فضیلت الشیخ عبد الحمید رحمانی حفظہ اللہ کا بیان ہوگا۔ باقاعدہ طور پر جلسے کی کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں آج کے اس اجلاس کے صدر فضیلت الشیخ ابوالکلام عبداللہ سلفی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شیخ محترم کے تعارف سے اور استقبالیہ کے ساتھ اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز علماء کرام، سامعین کرام، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس اجلاس میں عالم اسلام کی مشہور شخصیت فضیلت الشیخ علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی، جو اس جلسے کے مہمان خصوصی اور صدر بھی ہیں، میں ان کا ایک ادنا شاگرد ہوں، اس حیثیت سے میں مختصر طریقے سے آپ کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ فضیلت الشیخ علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی، آپ دہلی سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کا اصل وطن ضلع سدھارتھ نگر یو پی ہے۔ آپ جامعہ رحمانیہ بنارس سے فارغ ہیں، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ
مدینہ منورہ تشریف لے گئے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس میں 1971 سے 1972 تک تدریسی خدمات انجام دیں اور انہی دنوں میں میں نے آپ کے پاس تعلیم حاصل کی، جو میرے لیے فخر کی بات تھی۔ تدریسی خدمت انجام دینے کے ساتھ ساتھ آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی نظامت، جمعیت کے آرگن ترجمان کی ادارت سنبھالتے رہے، پھر مستقل طور پر دہلی منتقل ہو گئے۔ مولانا داؤد راز صاحب کے بعد 1971 سے 1974 تک آپ مرکزی جمعیت کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے رہے۔ اپنے دور نظامت میں دعوت و تبلیغ کو عام کرنے اور افراد جماعت کو باہم منظم اور مربوط کرنے کے لیے ملک گیر پیمانے پر دورے کیے۔ دور گمنامی میں گزر رہے بے شمار اہل علم، اصحاب قلم اور ارباب دعوت و تبلیغ کو متعارف کرایا۔ مجلہ ترجمان کے علمی، تحقیقی اور صحافتی معیار کو 4 چاند لگائے۔ اس دوران بے شمار علمی و تحقیقی مقالے لکھے۔ مرکزی جمعیت کی نظامت اولیاء سے مستعفی ہونے کے بعد دہلی میں معہد التعلیم الاسلامی کی بنیاد رکھی، جس نے بہت ہی قلیل مدت میں درجنوں ایکڑ اراضی پر اپنی بساط بچھا دی اور دیکھتے دیکھتے کروڑوں کی لاگت سے 4 منزلہ عظیم الشان سلفی مسجد، لائبریری، درسگاہ، قیام گاہ اور طعام گاہ کے لیے عالی شان بلڈنگیں معرض وجود میں آ گئیں، اور بچیوں کی تعلیم کے لیے خدیجۃ الکبریٰ، بچوں کی تعلیم کے لیے ابوالکلام بوائز اسکول، ثانویہ و کلیہ کے لیے جامعہ اسلامیہ سنابل، تصنیف و تالیف کے لیے ادارۃ البحوث الاسلامیہ، حفظ و تجوید کے لیے معہد عثمان بن عفان جیسے درجنوں شعبے وجود میں آ کر حرکت عمل میں آ گئے، اور بحمداللہ آج بھی اپنے دائرہ کار میں مصروف عمل ہیں۔ ہندوستان کے قلب دہلی میں آپ کے ان زندہ جاوید کارناموں کو برسوں یاد رکھا جائے گا۔ ان کے علاوہ ملک کے بہت سارے شہروں اور قصبوں میں بھی بہت سارے سلفی ادارے آپ کے زیر اشراف اور کفالت چل رہے ہیں۔ آپ مختلف اوقات میں کئی دیگر اعلیٰ عہدے اور مناصب پر بھی فائز رہے، چنانچہ جنرل سیکریٹری مرکز جمعیت اہل حدیث ہند، صدر جمعیت الشبان المسلمین بنارس، معاون سیکریٹری مسلم مجلس مشاورت ہند، رکن کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ، رکن کل ہند علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکشن کمیٹی، رکن دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش، رکن مجلس ثقافت الاسلامیہ و تربیہ جامعہ نگر نئی دہلی، رکن مجلس عاملہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نئی دہلی، رکن مرکزی ایڈوائزری حج کمیٹی حکومت ہند، رکن اقلیتی کمیشن حکومت ہند وغیرہ رہے ہیں۔ آج کل ابوالکلام آزاد اسلامک اویکنگ سینٹر نئی دہلی کے صدر، جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی کے مدیر، مجمع البحوث الاسلامیہ کے صدر، ورلڈ اسلامک کونسل لندن اور مجلس تاسیسی اسلامی کونسل برائے مسلمانان جنوبی ایشیا سری لنکا کے رکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور بہترین اجر و ثواب سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران عزیز، خرم اور عزیز مکرم ابوالکلام مدنی صاحب نے جس مبالغہ آمیز انداز میں مجھے یہاں پیش کیا ہے،
لگتا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ ایک دور تھا جب تقریر بھی کرتا تھا میں اور یونیورسٹیوں میں بھی لیکچر دیتا تھا، صرف ہندوستان میں نہیں، سعودی عرب میں جامعہ اسلامیہ میں، جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ میں، رابطہ عالم اسلامی میں، حج وزارت حج میں، پھر لندن، امریکہ، ملائیشیا، ٹرکی، ہر جگہ میں گیا۔ بنگلہ دیش تو کئی ہفتے 2 مرتبہ جانا ہوا، وہیں زیادہ تجدید ملاقات ہوئی عزیز مولوی ابوالکلام صاحب مدنی سے۔ اور پھر امریکہ میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ عجب و غرور سے بچائے۔ جب میں گیا تو وہاں عرب طلبہ مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ عربی میں تقریر کریں، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں، مختلف جگہوں پر، اور ہندوستان اور پاکستان کے اردو بولنے والے جو لندن اور امریکہ میں بھی بالکل ہندوستانی پرنٹ ہیں، یعنی اسی طرح بدعتیں، اسی طرح کھانے کی نہاری، اسی طرح سے کھانے کے پائے اور روغن جوش اور ساری چیزیں، جتنا پورا ہندوستان سے، ہندوستان کی پوری عید میلاد النبی اور ساری چیزیں وہاں منتقل ہو چکی ہیں۔ وہاں جا کر عربوں میں تو یہ تبدیلی آئی کہ انہوں نے جب امریکن قوم اور یورپین لوگوں کو دیکھا کہ ان کو اپنے باطل مسلک و مشرب، عیسائیت کی بگڑی ہوئی صورت، یہودیت کی مسخوذہ صورت پر اتنا غرہ ہے، تو ان کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوا کہ اسلام جو سچا دین ہے، قرآن جو محفوظ ہے، حدیث رسول جو محفوظ ہے، ہماری ساری احادیث پورے طور پر واجب العمل ہیں، ہم کیوں نہ اپنے دین پر اسی طرح غیرت مند بن جائیں جیسے عیسائی اپنے خرافات پر، یہودی اپنے خرافات پر، اور غیر مسلم دوسرے اپنے خرافات پر۔ تو ان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوا، اور چونکہ وہ عربی جانتے تھے، قرآن سے واقف تھے، حدیث رسول سے واقف تھے، اس لیے انہیں موقع ملا کہ وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم الجوزیہ، امام شوکانی اور اس دور کے امام اہل سنت علامہ محمد ناصر الدین البانی کی کتابیں پڑھیں اور ان کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں، تو وہ بھی مجھے پکڑ کے لے جاتے تھے۔ عربی میں وہاں تقریر کرنی پڑتی تھی، کہیں کہیں تو ایسا ہوا کہ جمعے کا خطبہ دینا پڑا، خطبے کے فوراً بعد اس کی عربی اردو ترجمانی، یا اردو میں دینا پڑا تو عربی کی۔ تو وہ دور تھا جس میں آتا جاتا تھا، اور جس کی طرف اشارہ عزیزم ابوالکلام ندوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مگر وہ دور بیت گیا۔ ایک عجیب اتفاق ہے انسانی زندگی کا کہ اگر زیادہ بولے تو وہ کام نہیں کر پاتا، اور اگر زیادہ کام کرے تو بول نہیں پاتا۔ تو پہلے تقریریں کرتا تھا خوب لچھے دار 4-4 گھنٹے کی، یہاں بھی پتہ نہیں وہ مولانا عبدالعزیز کرنولی وغیرہ آئے تھے، اور بھی 4 مینار کے پاس خلوت میں جس میں ابراہیم مسقطی وغیرہ سب آئے تھے، جب وہ محمد عبدالرؤف صاحب ایک رہتے تھے، ان سب لوگوں کی کوشش سے یہاں اسی طرح سے اسی گارڈ میں ہر جگہ پروگرام ہوئے، کتب خانہ محمدیہ میں جو 4 مینار کے بغل میں ہے ان سب میں پروگرام ہوئے، اور اس وقت گویائی تھی، جسم میں دم تھا، نوجوانی کی عمر تھی 30 سال سے لے کر کے 35-40 سال کی عمر تک۔ اب تو بوڑھا ہو گیا، 67-68 سال کی عمر ہو گئی، سانس کی تکلیف الگ، دمے کی، دل کی تکلیف الگ، پراسٹیٹ کی تکلیف الگ، جگر کی تکلیف الگ، اور کئی تکلیفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو گناہوں کا کفارہ بنا دے اور توفیق عطا فرمائے کہ ان تکلیفوں کے ساتھ جیتے جیتے کچھ دین کا کام کر لے جاؤں۔ تو تب جوانی تھی، ہر جگہ 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے کی تقریریں لوگ سننا چاہتے تھے، اور کشمیر وغیرہ میں جاتا تھا تو اور اب تو کیفیت یہ ہے کہ کسی صورت سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ چلوں گا اگر تو تھک جاؤں گا۔ آج وادی حدیث میں معہد علوم الحدیث کہیے یا معہد الکتاب والسنہ کہیے، جو کچھ بھی نام دیجیے آپ، اس میں آہستہ تھوڑی دیر میں تکان سی محسوس ہو گئی اور کھانسی آنے لگی،
تو اب وہ صورت نہیں رہ گئی، نہ وہ توقعات آپ لگائیے جو عزیزان گرامی نے آپ کے سامنے توقعات رکھتی ہیں۔ بس صرف یہ دعا کیجئے کہ زبان سے جو کچھ نکلے صحیح نکلے، سچ نکلے، معقول بات نکلے، اور میں خود اس پر عمل کروں، آپ بھی اس پر عمل کریں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچے اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے سب لوگ عمل کریں، اور اگر صحیح بات زبان سے نکلے دل سے تو اس کو لوگوں تک پہنچائیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں بات پہنچا دیں قرآن حدیث کی، یہ فرض ہے۔ صرف غیبت نہیں کرنی چاہیے، صرف تہمت تراشی نہیں کرنی چاہیے، صرف مقرروں میں تقابلی مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، صرف بانگی نہیں دیکھنی چاہیے، نمونے صرف نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ جو بات آئے اس کو تولیے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور جب صحیح لگے تو لوگوں تک پہنچائیے بغیر کم و کاشت کے، بلا اس کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے میری بات سنی اور اس کو یاد کیا اور اچھی طرح حفظ کر کے جیسے سنی تھی ویسے ہی پہنچایا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا اور اسے جنت کی جگہ دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے کوئی عنوان اپنی طرف سے نہیں رکھا، ایک عنوان جس کا فون پر تذکرہ آیا اور مجھے خط بھی بھیجا گیا کہ ہندوستان کی سرزمین میں ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کتاب و سنت، علماء سلف یا علماء اہل حدیث یا علماء اہل سنت جو بھی نام رکھیے، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر، ہماری عبارتیں، ہمارے ورڈ، ہمارا ایڈیم مختلف ہے، لیکن حسن جو ہے اصل اسلام کا اور اصل مضمون کا وہ ایک ہی ہے، اور جب جتنے بھی نام ہیں سب اسی حسن اور اسی خوبی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو چاہے آپ حاملین کتاب و سنت کا نام رکھیے اہل حدیث، چاہے نام رکھیے سلفی، چاہے نام رکھیے محمدی، چاہے نام رکھیے انصار السنت محمدیہ، چاہے نام رکھیے اہل سنت والجماعت، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جہاں تک اصولت پھیر کی بات ہے کہ جو لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں اور کتاب و سنت اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور کتاب و سنت سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، جو کچھ اپنی پیروں سے سنتے ہیں اس پر چلتے ہیں، انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا ہے جو بالکل الٹا ہے، برعکس نہند نام زنگی کافور، الٹا ہی نام رکھنا یہ غلط چیز ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہوئی وحی جلی یعنی قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے ارشاد سے، اپنے فرمان سے جو چیز بتا دی، سنت جو آپ کا طریقہ ہے عبادات میں، احکام میں، اس قرآن اور سنت کو لے کر اور سنت کو جس طرح سے صحابہ کرام نے برتا، اس کو اپنایا، اس پر چلے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا جو ان کے میرے بعد آئیں گے، اس کے بعد ان لوگوں کا جو صحابہ کے بعد آئیں گے، تو یہ بہتر زمانہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ بچے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، ایسے موقع پر علیکم بسنتی، تم میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو عضوا علیہا بالنواجذ، دانت سے پکڑ لو اس کے اچھی طرح اور مخالفت ان کی نہ کرو۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو تین صدیوں میں جو طریقہ تھا یعنی اللہ کے رسول کے دور۔ دیکھیے صاحب، آپ میرے سامنے بیٹھے بات نہیں کر سکتے، میں مریض ہوں
میری آواز بھی رودھی ہوئی ہے، اگر سامنے کا مخاطب ہی بات کرے گا تو میں کیسے بات کر پاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بات سن لیجیے، جمعے کے خطبے میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اور آپ کہیں گے چپ ہو جاؤ، کہیں چپ ہو جاؤ، تو تب بھی آپ گنہگار ہوں گے۔ بات کرنے والا تو گنہگار ہوگا، آپ کہیں گے چپ ہو جاؤ تو بھی گنہگار ہوں گے۔ تو اب آپس میں اگر آپ لوگ کہنا شروع کرتے ہیں گہرے بھائی نہ بولو، تب تو پورا مچھلی بازار ہو جائے گا مکمل طور پر۔ اس لیے جو جہاں بیٹھا ہے وہاں بیٹھا رہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور خیر القرون جس طرح کا اسلام تھا، آپ یہ بتائیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علین میں جگہ دے، ان کے اجتہادات کا اجر عطا فرمائے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 80 ہجری میں، اور 110-120 کے قریب وہ جوانی کو اور پختہ عمر کو پہنچے، تب طالب علمی سے نکل کر استاذیت کے صف میں آئے 120-130 تک۔ امام شافعی امام مالک رحمت اللہ علیہ 90 کے بعد پیدا ہوئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تقریباً 195 میں کب پیدا ہوئے؟ کوئی صاحب ہیں؟ اولو الاحلام والنہا کا یہی مطلب نہیں، غلط یاد ہے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل امام شافعی کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ بتائیے امام ابو حنیفہ جب سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے رسول کی وفات کے 70 سال بعد، امام شافعی اللہ کے رسول کی وفات کے تقریباً 140 سال کے بعد، امام مالک اللہ کے رسول کی وفات کے تقریباً 80 سال بعد، 82 سال بعد، اور امام احمد بن حنبل تقریباً 100 کچھ سال کے بعد۔ تو اس کے پہلے اسلام کی کیا شکل تھی؟ صحیح بات بتائیے۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی ولادت کا دن منایا ہو، یا اللہ کے رسول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا ہو، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا دن، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ قرآن اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری قبر کو عید نہ بناؤ، یعنی یہاں جمگھٹا نہ کرو، یہاں میلہ نہ بناؤ۔ تو اب 80 ہجری کے پہلے اور 154 ہجری کے پہلے اور 93 ہجری کے پہلے اور 180-89 کے پہلے کون سا اسلام تھا آخر اس وقت؟ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو کوئی حنفی کیسے ہوتا اس دور میں؟ امام شافعی جب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو کوئی شافعی کیسے ہوتا؟ امام مالک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو کوئی مالکی کیسے ہوتا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو کوئی حنبلی کیسے ہوتا؟ امام داؤد ظاہری پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو کوئی ظاہری کیسے ہوتا؟ تو اس کے پہلے جو اسلام کی شکل تھی وہی خیر القرون کی شکل ہے۔ جو لوگ اس اسلام پر ہیں وہی اہل السنت والجماعہ ہیں۔ میں تفصیل پہ نہیں جاؤں گا، یہ موضوع ایسا ہے کہ کسی وقت آپ لوگ اگر پروگرام کبھی کریں کسی قاعدے کے حال میں تو لیکچر کی شکل میں اس پر مختلف ادوار کے بارے میں تاریخ ڈالی جائے، وہ بیان دیا جائے تاکہ وہ نوٹ ہو، طلبہ پڑھیں، دوسرے دن آئیں سوالات جوابات کریں تاکہ اچھی طرح گفتگو ہو اور لوگوں کے دل و دماغ میں پہنچ جائے۔ لیکن اس جگہ جہاں آپ نے ایک اجلاس کیا ہے وہ بھی صاحب اگست کی مناسبت سے کیا ہے، معاف فرمائیے گا، یہ 15 اگست جو یوم آزادی ہے ہمارا، کیا آزادی ملی ہے ہمیں؟ مادر پدر آزادی ملی ہے، مادر پدر ننگے ہو گئے ہیں، ہم تمام برائیاں جتنی ہیں ان سب میں آزاد ہیں، بچے ہمارے نماز میں آزاد ہیں، گالی میں آزاد ہیں، فلم میں آزاد ہیں، ٹی وی میں آزاد ہیں، ویڈیو میں آزاد ہیں، ہم لوگ آزاد ہیں، سگریٹ بیڑی میں آزاد ہیں، شراب کباب میں آزاد ہیں، فضول خرچی میں آزاد ہیں، قبر پرستی میں آزاد ہیں، سب میں آزاد ہیں۔ یہ کوئی آزادی ہوئی؟ ہندو یہاں کی جو اکثریت ہے کس چیز میں آزاد ہوئی؟ انگریزوں کے دور میں تو ایک حیا بھی تھی، تھوڑی سی شرم حیا تھی، ایک رد عمل تھا کہ انگریز اس طرح ہے تو ہم کو سنبھل کے چلنا چاہیے۔ اب بتائیے ہم کیا آزاد ہیں؟ اور ہمارے بزرگوں نے جو آزادی کی جد و جہد کی تھی کیا اسی لیے کی تھی کہ یہی سب ہوگا؟ 5 وقت کی نماز بھی ہمارے بچے نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے، ہم آزاد ہیں۔
یہ کون سی آزادی ہے؟ تو دین سے آزادی ہوئی، یہ تو اخلاقیات سے آزادی ہوئی، یہ تو صحیح کلچر سے آزادی ہوئی، یہ تو صحیح ثقافت سے آزادی ہوئی، یہ کوئی آزادی تھوڑی نہ ہوئی۔ بہرحال آپ نے جو پروگرام تھوڑی نہ ہوئی، بہرحال آپ نے جو پروگرام رکھا ہے اس میں آپ نے پوچھا ہے کہ میں بتاؤں کہ جماعت اہل حدیث یا علماء سلف نے اس ملک کی آزادی میں کتنی قربانیاں دی، اس لیے میں کسی اور طرف نہیں جا پاؤں گا، بہت نہیں پاؤں گا۔ رات کا وقت ہے، تقریباً 9:30 ہونے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کتنا بجے کیا تاریخ ہے؟ 9:30 ہونے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس وقت تقریر لمبی کریں، گفتگو لمبی کریں، سوال جواب کے مجلس کریں تو مشکل یہ ہے کہ دہن کا ذکر کیا کیجئے یا سر ہی غائب ہے گریما سے، ہم سوئیں گے اور فجر کوئی نہیں پڑے گا۔ تو ایسی تقریر جس کے لیے فجر کی نماز غائب ہو جائے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بوجھل نماز میری لوگوں پر وہ فجر کی ہے اور عشاء کی ہے۔ عشاء اس لیے کہ وہ لوگ عشاء کے وقت جا کر کے مشاعرے کرتے تھے، مجلسوں میں بیٹھتے تھے، شراب پیتے تھے، تو عشاء پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، تجارت میں مصروف رہتے تھے، اور رات بھر جاگ کر صبح جو سو جاتے تھے تو فجر غائب ہو جاتی تھی۔ میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ ہماری صورت یہ ہوگی جیسے ہم اچکن پہن لیں حیدرآبادی شیروانی اور نیچے انڈرویئر بھی نہ ہو، اگر نماز نہ پڑھیں تو یہی صورت تو ہوگی، ہمارا جسم ہی ننگا رہے گا۔ تو بہرحال بہت لمبی تقریر بھی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی موقع ملا تو ان ذمہ داران سے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ذمہ داران سے میں کہوں گا کہ کسی وقت ایسا پروگرام بنائیے۔ ویسے میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، میں لیکن تمام علماء ہیں، تمام سمجھدار لوگ ہیں، کسی کو بلائیے اور جس موضوع پر چاہیے گفتگو کیجیے۔ بیرکس ہے، بیرک فوج کی رہنے کی جگہ ہے۔ ہندوستان میں سب سے لمبی حکومت نظام کی ہوئی۔ اب وہ کیسی تھی، کیا کیا کیفیت تھی، اس میں مبارز الدولہ کی تاریخ کیا ہے، خود نظام کی تاریخ کیا ہے، اور کیا کیا صورت ہے، میں اس دور میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ تصور تھا ان لوگوں کے ہاں، نظام کے ہاں، کہ یہ مستقل ملک رہے گا، اس کو کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ اگرچہ خود نظام نے جو غلطیاں کی، ادھر جب فتح علی ٹیپو پر حملہ ہوا تو نہ تو فرانس نے اس کی مدد کی، نہ نظام نے مدد کیا، انگریز پیس کر کے چلے گئے اور ختم ہو گئی سرنگا پٹنم کی حکومت، تو نظام نے بھی مدد نہیں کی، تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنی کرسی، اپنا تخت بچانا چاہتے تھے، اپنا کلچر بچانا چاہتے تھے۔ تو بہرحال نظام کی حکومت تھی، نظام نے یہ سوچا تھا کہ زندگی ہماری ہمیشہ ہمارا خاندان بادشاہ رہے گا۔ آصف جاہ کی دولت اور وہ کتنی پشت تک چلی آپ کو معلوم ہے، موقع نہیں۔ اس لیے اس نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے حضرموت سے، جہاں عرب غریب تھے لیکن ان کی طاقت، ان کی جمع مردی، چونکہ وہ سمندر میں تھے اس لیے تمام قوموں سے ان کی آویزش رہتی تھی، بہادر تھے، تو چاوش کے نام سے یہاں لائے گئے اور بیرکس میں یہاں بسائے گئے، جس کا نام آپ نے بگاڑ کر کے اب بارکس کر دیا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے جس کے عربی میں اس کو معسکر کہتے ہیں، یعنی فوجیوں کی رہنے کی جگہ، اسی کو کا بیرکس نام رکھا گیا تھا۔ اب یہاں جب عرب رہتے ہیں، اصلاً جو عرب آئے کسی وقت، تو جب آئے تھے تو جیسے عرب کیرل میں گئے، کیرل کے ساحل پر، جیسے عرب گئے سورت کے ساحل پر، جیسے عرب گئے مدراس کے ساحل پر، جیسے عرب گئے دیبل کراچی کے ساحل پر، اسی طریقے سے عرب یہاں ساحل نہ صحیح اس کی مدد سے نظام کی طلب پر یہاں آئے۔ تو عرب جب آئے تو ان کے پاس دین تھا، ان کے پاس ان کی اپنی زبان تھی، ان کے پاس ان کا اپنا کلچر تھا، ان کے پاس اپنی تندرستی اور عافیت تھی، ان کے پاس اپنی طاقت تھی۔ جب آئے تو دین کے اجالے کے ساتھ آئے تھے، دین کے پیغام کے ساتھ آئے تھے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، ابھی الطبیان جو پرچہ ہمارے ہاں نکلتا ہے اس میں کسی انگریز مصنف، کسی ہندو مصنف کا انگریزی میں مضمون تھا، اس کا ترجمہ ہم نے اپنی بیٹی سے کرایا ہے کہ یہاں اسلام تاجروں کے ذریعے آیا، تو تاجر جو وہاں بصرہ اور کوفہ کی بندرگاہ سے چل کے آتے تھے
وہ پورے طور پر صرف مال نہیں لاتے تھے کہ وہ مال لاتے ہوں یہاں بیچنے کے لیے، یہاں آتے تھے ناریل خریدتے تھے، ناریل کی رسیاں بنا کر اس سے بوریاں سلواتے تھے اور اس میں ناریل بھر کر، گرم مسالہ بھر کر، مرچ بھر کر، چائے بھر کر، یہ سب کا سب کالی کٹ وغیرہ کے ساحل سے لے کر کے جاتے تھے اور وہاں تک کوچین تک، اور لے جا کر کے وہاں یورپ کی منڈیوں میں بحر احمر کے راستے سے اتارتے تھے اور یورپ کا سامان لا کر کے یہاں ہندوستان میں بیچتے تھے۔ تب ہندوستان بر صغیر پاک ہندوستان تھا، اس میں نہ کوئی پاکستان تھا نہ کوئی بنگال تھا، پورے طور پر ہندوستان تھا۔ وہ لاتے تھے تو تجارت کے ذریعے وہ آئے، ایسے ہی یہ جو لوگ آئے چاوش یہاں کچھ تو آئے نظام کی خدمت کرنے کے لیے، یہ سوچ کر کے نظام مسلمان حکمراں ہے، آئے اور کچھ انہیں کے ساتھ تاجر آئے۔ میں عرض کروں گا تم سے بیرکس کے دوستوں یا بارکس کے دوستوں، میرا تو جی چاہتا تھا کہ تم سے عربی میں گفتگو کروں اگر عربیت باقی ہو، اس لیے کہ عربی ہمارے دین کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، تو عربی میں بات کروں۔ میں نے پوچھا تھا ابھی شکیل بھائی دیانی کا فون آیا تھا تو میں نے پوچھا کہ یہ لوگ عربی بولتے ہیں، تو کہا نہیں 2-4% بولتے ہوں گے، اور نہیں یہ بھی بقایا ہے وہ لوگ جن کے ہاں عرب آتے ہیں شادیاں کرنے کے لیے یا تجارت کے لیے، ایسے بمبئی میں بھی آتے ہیں۔ بمبئی میں آل بقائی، آل الزامل، آل البسام بہت بڑی تعداد میں ہے، جب آئے تھے تو بہت بڑی تجارت کرنے آئے تھے، اور اب ان کے ہاں دین بھی نہیں رہا، اب وہ بھی قبر پرست ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہاں بیرکس میں بھی مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ یہاں بیرکس سب کا مرکز ہے، اللہ کا فضل ہے کہ کتاب و سنت کا مرکز بھی بن رہا ہے، رب العالمین اس مرکزیت کو باقی رکھے۔ تو بیرکس کے دوستوں میں تم سے یہ کہتا ہوں تم جب آئے تھے تو کیا لے کر کے آئے تھے، اور اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ صرف یہ کہ کچھ عرب آئے تو ان کی شادیاں کر دو اور اس میں مہر وہر تک ٹھیک سے نہ دلاؤ، اور یہ کرو آ کر کے عرب فاسق فاجر شرابی آئے ان کو بھی لڑکیاں دلا دو غریبوں کی۔ نظام حیدرآباد نے جو تہذیب یہاں ایجاد کی تھی اور جس طرح کا نظام تھا اس میں تمام خاندان غریب ہو گئے تھے شاہی خاندان کے علاوہ، اب ان خاندانوں کی لڑکیوں کو اٹھا کرتے سونپو اور وہ خاندان مجبور ہیں گھوڑے جوڑے کے ڈر سے کہ اپنی لڑکیوں کو دے دیں، کیا یہی کام ہے؟ نہیں، اگر نہیں ہے تو تم کو پھر لوٹنا پڑے گا اپنے دین کی طرف، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، جس زبان میں بھی تم کو مہارت ہو اس میں لوٹو اور قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث رسول کا مطالعہ کرو، سنت رسول کا مطالعہ کرو، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، اپنے ماضی کا مطالعہ کرو، تاکہ یہاں بیرکس میں بیٹھ کر پھر سے اسلام کو زندہ کرو، شرافت کو زندہ کرو، انسانیت کو زندہ کرو، غیرت کو زندہ کرو، شہامت کو زندہ کرو۔ ایک اپیل چھوٹی سی یہ کرنا تھی مجھے، لیکن بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، کہاں سے بات چھوٹی ہے بھائی؟ چھوڑیے، میں نے یار کتنی مرتبہ کہا کوئی صاحب بیٹھیں اور سوچیں، کوئی صاحب ایسے نہیں ہے کہ کوئی بات سوچ کر کے بتا سکیں۔ ہاں، اس موقع پر میں نظام الدولہ کے جو دوسرے بھائی تھے، مبارز الدولہ، جو حضرت مولانا ولایت علی صادق پوری، حضرت مولانا محمد علی رام پوری اور وغیرہ کے ذریعے یہاں پورے طور پر کتاب و سنت پر عامل ہو گئے اور انگریزوں نے ان کو یہیں گولکنڈہ کے قلعے سے گرفتار کر لیا۔ میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ حیدرآباد کی تاریخ کتنی عظیم ہے ملک کی آزادی کے سلسلے میں۔ تمہارے بزرگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں ہندوستان میں، 3 جگہ کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ایک تو صادق پور پٹنہ، جس کا پرانا نام صادق پور تھا، وہ اور اس کا وہ پورا پوربی بیلٹ، راج محل، مالدہ اور اسی طریقے سے کلکتہ کا پورا بیلٹ، اور دوسری قربانیاں ایسٹ بیلٹ نے دی ہیں جس کو کہتے ہیں نارتھ آرکاٹ، حیدرآباد، اس میں بھی گولکنڈہ، اور تیسرا بہت بڑی قربانیاں تیسری دی ہیں نواب ٹاؤن نے، جن کے ہاں حضرت مولانا ولایت علی صادق پوری، حضرت مولانا عنایت علی صادق پوری، سید احمد رائے بریلوی، شاہ اسماعیل دہلوی، میں ان لوگوں کو شہید نہیں کہتا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کسی کو شہید کہنے سے روکا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے شہید کہا ہے صرف اس کو شہید کہوں گا۔
تو سید احمد رائے بریلوی کو لوگ سید احمد شہید کہتے ہیں، شاہ اسماعیل کو شاہ اسماعیل شہید کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے کوئی خط لکھا تھا بہت اہم قسم کا مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی کو، اس میں اتفاق سے شہید نہیں لکھا تو اتنا غضب آلود ہو گئے کہ خط لکھا کہ کیا شہادت اتنی بھی آپ نہیں دے سکتے؟ ان کو میں کیا دوں گا؟ اللہ تعالیٰ شہادت کا فضل دے گا، شہادت ایک فضل ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے آ کر کے کہا کہ فلاں نے اتنا جہاد کیا، کشتے کے پشتے لگا دیے اور شہید ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے کہہ رہے ہو شہید ہو گیا؟ جا کر کے اس کا انجام دیکھو۔ آخری انجام یہ ہوا کہ جب وہ درد کی ٹیس برداشت نہیں رکھ کر سکا تو اپنی تلوار رکھ کر کے خود اپنی گردن کاٹ لی، خودکشی کی موت مر گیا۔ تو شہادت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ شہید قرار دیتے، جسے رب العالمین جس کی عبادت قبول کر لے۔ اس لیے کسی کو نہ تو سید قطب کو، نہ فتح علی ٹیپو کو، نہ نواب سراج الدولہ کو، کسی کو شہید نہیں کہہ سکتے آپ۔ شہید وہی ہے جو اللہ کے رسول نے جس کو شہید قرار دیا ہو، جو اللہ کے علم میں شہید ہو، جو اپنے رسول کی زبانی کہلایا ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بیلٹ تو یہ تھا سعود کا، اور اس بیلٹ سے آگے لگ کر کے دوستو یہی اتنا نہیں ہوا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ یاد رکھیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد مبارز الدولہ کے بعد، کہ یہ بیلٹ جو سعود کا تھا اس پر سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت یا سلفی اہل حدیث حضرات نے محنت کی ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو ایک بہت بڑا خاندان پنجاب کا تھا، لاہور کے قریب ایک شہر قصور، وہاں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا عبد القادر قصوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی 1942 میں وفات ہوئی، اور وہیں کے دوسرے عالم ان کے بھائی عبداللہ قصوری تھے۔ تو ان لوگوں نے جنگ آزادی میں لڑائی لڑی، ان کے لڑکے خاص طور پر محمد علی قصوری نے جا کر کے چمرقند اور اسمشت کے مقامات پر افغانستان کے وزیر بھی بنائے گئے، انہوں نے پوری زندگی خرچ کی اور گرفتار ہوئے کئی مرتبہ مولانا عبد القادر قصوری اور مولانا محی الدین احمد قصوری بھی۔ یہ قصوری خاندان پورا کا پورا یہ قصوری خاندان مجاہدین کا خاندان تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ موپلا قوم کو پرتگیزیوں نے ذبح کیا ہے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہیں، تو انہوں نے پونا میں ایک یتیم خانہ کھولا اور جا کر کے کالی کٹ میں JDT اسلام کھولا مولانا عبد القادر قصوری نے۔ مولانا محمد علی قصوری چمڑے کی تجارت کرتے تھے اور وہ چمڑے کی تجارت سے 1 لاکھ روپیہ تو مولانا آزاد کو دیتے تھے جنگ آزادی کے لیے، اور بہت بڑی رقم اپنے بھائی محی الدین احمد قصوری اور اپنے چچا عبداللہ قصوری کو دیتے تھے تاکہ وہ لوگ پونا میں اور اسی طریقے سے کالی کٹ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ باقی رکھتے۔ وہی کالی کٹ ہے جہاں جمعیت دعوت و تبلیغ اسلام JDT کے پاس میڈیکل کالجز ہیں، انجینئرنگ کالجز ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ چھن گئے۔ تو ان لوگوں نے عزیز کیا ہوا نہیں تو میں کیا کروں بابا، میرا قصور تو یہ پورا کیرل تک موبلا قوم کی تاریخ آپ کو معلوم ہوگی کس طرح، اور موبلا قوم کا ہی واقعہ نہیں ہے، ایک عجیب واقعہ ہے جو ہمارے کم لوگوں کو معلوم ہے۔ ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ یہ تصور ہے کہ ہم نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا ہے یا انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ آپ تاریخ کے اس واقعے کو نہیں بھلا سکتے۔ بہت یہاں لائٹ کوئی قریب نہیں ہے، میری آنکھ تو اتنا زیادہ نہیں کام دیتی ہے نا، اور پسینہ ہو جاتا ہے آنکھ پر۔ کیا کر رہے ہیں پھر؟ خلل نہ ڈالیں، اسی صورت سے چھوڑیں۔ آپ اس ملک میں جو استعمار یعنی غلامی کا دور شروع ہوا ہے، انگریزوں سے نہیں شروع ہوا ہے، معاف فرمائیے، یہ دور شروع ہوا ہے 1498 عیسوی 21 رمضان 901 سے 912 سے نہیں 903 ہجری سے 903 ہجری اور 1498 عیسوی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پرتگیزی 4 کشتیوں کو لے کر چلے اور ان کو ایک عرب نے مدد دی اور وہ 4 کشتیاں لے کر کے مالبار کے ساحل کالی کٹ کے قریب
10 کلومیٹر کی دوری پر رکے اور پھر جہاز سے اتر کر کے کالی کٹ میں چھا گئے. یہ پرتگیزی تھے، پرتگال کے تھے اور بہت ظالم، یہ انگریزوں سے کہیں زیادہ ظالم تھے. 4 استعمار دنیا میں ہوئے ہیں. ایک تو فرانسیسی استعمار، سب سے احمق اور ظالم استعمار فرانسیسی ہے، جس نے الجزائر کو ذبح کر دیا، تونس کو تباہ کر ڈالا اور پورے طور پر نیپولین بوناپارٹ کے دور میں آ کر کے مصر کو تباہ کیا. یہ ایک استعمار تو فرانسیسیوں کا ہے جو یہاں بھی آیا. دوسرا استعمار انگریزوں کا ہے. انگریزوں کے ہاں سیاست میٹھا بول کر کے پوری دولت کو ہتھیا لینا اور سونے کی چڑیا کو اٹھا لے جانا، یہاں کی ساری دولت بٹور کر کے اٹھا کر کے تخت طاؤس سمیت لندن میں پہنچا دینا، یہ انگریزوں کی سیاست تھی. لیکن انگریزوں کے کافی پہلے انگریزوں کی تاریخ تو شروع ہوئی ہے 1757 سے، جب پلاسی بنگال کے میدان میں نواب سراج الدولہ سے انگریزوں کی ٹکر ہوئی اور وہیں سے نواب علی وردی خان اٹھ کر کے آئے جو سلطان ٹیپو کے باپ تھے، اور انہوں نے آ کر کے سرنگا پٹنم اور بنگلور اور میسور کو اپنا مرکز بنایا. اور 1799 میں وہ لڑائی انگریزوں کے ساتھ لڑی اور اس موقع پر سلطان ٹیپو نے ایک تو نظام حیدرآباد سے مدد مانگی، دوسرے فرانسیسیوں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے مدد نہیں کی اور سلطان ٹیپو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے. اور ساؤتھ میں انگریزوں کا تسلط ہو گیا. تو پہلا داخلہ جو ہوا انگریزوں کا نہیں ہوا ہے، سب سے پہلا پرتگیزیوں کا ہوا ہے 1498 میں یا 903 میں. 903 رمضان کا مہینہ تھا، 28 رمضان، اور 1498 20 مئی کی تاریخ تھی. 20 مئی کی تاریخ تھی 1498، جب یہاں پرتگیزی کسی عرب کی رہنمائی میں 4 جہاز لے کر مالبار کے ساحل پر کالی کٹ کے 10 کلومیٹر اندر گھسے، اس ڈر سے کہ کہیں اگر ہم آئے تو ہمیں جلا نہ دیں. یہاں کے لوگ جو عرب بھی ہیں اور بھی ہیں، چنانچہ اس کے بعد وہ گھسے اور پھر اس کے بعد انہوں نے شرارت شروع کی. پرتگیزیوں کے بعد ولندیزی آئے، فرانسیسی آئے، انگریز آئے، ان میں آپس میں لڑائی ہوئی، چپکلش ہوئی. اس چپکلش میں پرتگیزی نکال دیے گئے. لیکن پرتگیزیوں نے مالبار کو تباہ کر ڈالا. پرتگیزی اتنے ظالم تھے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتے تھے اور اپنے آدمیوں کے ذریعے زنا کراتے تھے. پوری افریقہ کی تاریخ پرتگیزیوں کی شر پسندی سے بھری ہے. انگریزوں میں بھی زنا اور بے حیائی اور شراب تھی، لیکن اتنی بے حیائی نہیں تھی جیسی پرتگیزیوں میں تھی. پرتگیزی کے ہاں عزت و ناموس کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو سب سے پہلے 1794 میں 1498 عیسوی میں، یعنی آج سے تقریباً 600 سال پہلے پرتگیزی آئے. اس کے بعد ولندیزی آئے، پھر فرانسیسی آئے. یہ بہت پہلے کی بات ہے. جب انگریز آئے ان کے بہت پہلے کی. پھر اس کے بعد انگریز جب آئے تو انگریزوں نے پرتگیزیوں کو بھی بھگایا، اس لیے کہ انگریز بڑے مکار ہوتے تھے، ماکرانہ سیاست جانتے تھے. آپ جانتے ہیں انگریزوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے ملک میں سورج نہیں ڈوبتا، اور آج بھی بش جیسے ظالم آدمی انگریزوں کی اس طرح اطاعت کرتے ہیں، انگریزوں کو غلام بھی بناتے ہیں، انگریزوں کے مشورے سے بھی چلتے ہیں. انگریزوں ہی کا مشورہ پوری دنیا میں چل کر کے مسلمانوں کی تباہی کا باعث آج بھی. انگریز کسی صورت سے مسلمانوں کو بھول نہیں سکتا، مسلمانوں کی بے عزتی نہیں بھول سکتا، مسلمانوں کو برباد کرنا نہیں بھول سکتا. اور اس نے غلام بنا کر کے پہلے امریکہ کو، پھر امریکہ کو آزادی دے کر کے اور موقع دیا کہ اچھی طرح امریکہ والے گھسے افغانستان میں، اور گھسے اسی طریقے سے افغانستان کے علاوہ عراق میں. اور اب تو کوشش ان کی یہ ہے کہ سعودی عرب کو بھی تباہ و برباد کرے. ان کی کوشش یہ بھی ہے سیریا کو بھی تباہ کرے. تو یہ انگریزوں کی لائی ہوئی لعنت ہے. تو سب سے پہلے 1498 عیسوی میں، یعنی 600 سال پہلے تقریباً پرتگیزی آئے. اس کے بعد پھر جب انگریز آئے، انگریزوں کا اقتدار بڑھا تو بمبئی
کا مرکز چھوڑ کر انہوں نے کلکتہ، چونکہ ایک طرح کا بہت بڑا سی پورٹ تھا اور کلکتے سے بزنس ادھر مشرق کی، ملائیشیا وغیرہ کی ہر جگہ کی ہو سکتا تھا بزنس، اس لیے انہوں نے قبضہ کیا بنگال پر، اور بنگال میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ سے ان کی لڑائی ہوئی اور میر جعفر وغیرہ جو مسلمان تھے انہی کے ذریعے تباہ کر دیے گئے نواب سراج الدولہ۔ پھر سراج الدولہ کے یہاں سے بھاگ کر کے علی وردی خان آئے اور یہاں انہوں نے فوج تیار کی، ان کی موت ہو گئی تو فتح علی ٹیپو نے اس فوج کو مضبوط کیا۔ پھر انگریزوں نے وہاں پلاسی میں جیسے فتح حاصل کی تھی، کوشش کی کہ اب ساؤتھ کو بھی اپنے قبضے میں کر لیں۔ اگر وہ میسور کو، سرنگا پٹنم کو کنٹرول کر لے جائیں تو اس کے دکن کیرل اور اتر پورا بنگلور اور طرف یہ پورا کا پورا تمل ناڈو اور آندھرا سب ان کے دست برد میں آ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے سرنگا، اور طاقت سب سے بڑی، وہ جانتے تھے کہ نظام کو تو جب ہم چاہیں گے تو تباہ کر دیں گے اور نظام تو ہمارے ہاتھ پر بیعت ہی کر لے گا، لیکن یہ فتح علی ٹیپو ایک بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے، اس کو مسخر کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ یہاں اس کو تباہ کیا انہوں نے، اور فتح علی ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ 1799 میں اللہ کو پیارے ہو گئے، رب العالمین ان کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ جنوبی ہند کی کہانی تھی۔ اور تیسری کہاں سے چھوڑا تھا بھائی میں نے موضوع؟ ٹونگ آندھرا، اس کا راجستھان کا ایک بڑا خوبصورت شہر ہے ٹونگ، جے پور کے قریب ہے۔ اور ٹونگ میں جب سید احمد، تو یہ تو 1799 کی بات ہوئی، اس کے بعد رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز کو، اور شاہ عبد العزیز کے پوتے شاہ اسماعیل بن عبد الغنی کو، کہ یہ اپنے آپ کو ایک طرف تو تیار کر کے ان اسباب کا ازالہ کریں جن اسباب کی بنا پر انگریزوں کا اور استعمار کا قبضہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ دو نشانے انہوں نے بنائے، ایک تو پنجاب سے سکھوں کا ظلم ختم کریں، اور دوسرے تربیت دیں مسلمانوں کی۔ شاہ اسماعیل اور سید احمد رائے بریلوی کی محنت سے 40,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، 40,000 سے زیادہ، وہاں سے لے کر کلکتہ اور کلکتہ سے سمندر کے راستے سے عرب دنیا پورے طور پر یہ لوگ پھیل گئے۔ تو ان کے جو باقی، اور یہاں تک کہ 6 مئی 1831 میں یہ دونوں بہادر جانفاز علماء بالا کوٹ کے میدان میں قتل کر دیے گئے، ان کی فوج قتل کر دی گئی، طاقت ان کی ٹوٹ پھوٹ چکی، لیکن جو جذبہ انہوں نے بھر دیا تھا، جو تربیت کی تھی اپنے ماننے والوں کی، ان میں مولانا ولایت علی صادق پوری، مولانا عنایت علی صادق پوری، مولانا یحییٰ علی، مولانا اولاد حسن قنوجی، یہ سب پورے کے پورے اہل حدیث اہل سنت والجماعت میں سے تھے۔ یہ پھر اس کے بعد پھیل گئے، کچھ لوگ کلکتہ وغیرہ کے علاقے میں چلے گئے، نواب محمد علی رام پوری اور اسی طریقے سے مولانا عنایت علی صادق پوری، یہ لوگ ساؤتھ کی طرف آئے اور نواب ارکاٹ کو متاثر کیا اور نواب مبادر الدولہ کو متاثر کیا، اور انہی لوگوں میں سے ایک جماعت ٹونگ گئی، اور ٹونگ جیسے یہاں مبارز الدولہ پر اثر ڈالا تھا، اور پٹنہ میں علماء صادق پور جو صادق پور کے نواب تھے ان پر اثر ڈالا تھا، اسی طرح ٹونگ کے بادشاہ اور استھانہ کے بادشاہوں پر اثر ڈال کر کے ان کو کتاب و سنت کا تابع بنایا، اور وہاں باقاعدہ ٹونگ میں ایک جگہ قائم کی گئی جس کا نام ہے قافلہ، جیسے آپ کے ہاں یہ ہے، اسی طرح قافلہ جتنے مجاہدین سرحد سے لوٹ کر آتے تھے وہیں رہتے تھے، آج بھی وہ قافلہ موجود ہے اور اس کی شہرت موجود ہے، اور وہاں سے سب سے زیادہ جنگ آزادی کی لڑائی ہوئی۔ تو اس طرح سے 1826 سے لے کر 1831 تک سید احمد رائے بریلوی اور ان کے عالم ساتھی شاہ اسماعیل جو قائد تھے اس تحریک کے، جس کے بارے میں مولانا آزاد کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے بعد کوئی اور مرد میدان نہیں ہوا شاہ اسماعیل کی طرح۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہیں تو یہ تقریر نہیں ہوگی، ایک محاضرہ ہو جائے گا، ایک اسپیچ ہو جائے گی،
اور یہاں لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ کچھ سنیں. اگر میں پڑھنا شروع کروں تو یہ پورا ٹوٹ بھرا ہوا ہے, نہ تو آپ اتنا سمجھ پائیں, نہ تو میں اتنا سمجھا پاؤں گا, اور نہ اتنی محنت کر پاؤں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر یہاں یہ لوگ اور وہاں ٹونک میں وہ لوگ, اور صادق پور میں ان کا صادق پور کا پورا خاندان مکمل جو شاہی خاندان تھا. صادق پور میں تو یہ ہوا کہ انگریزوں نے چونکہ مولانا ولایت علی صادق پوری اور علامہ عنایت علی صادق پوری اور مولانا یحییٰ علی اور مولانا احمد اللہ صاحب بہت جاندار قسم کے انقلابی تھے. موجودہ دور کے ان انقلابیوں کی طرح نہیں جو حکومت الہیہ کا نام لیں لیکن داڑھی بھی نہ رکھ پائیں, لیکن توحید و سنت پر بھی نہ چل پائے, جو کسی صورت سے قبر پرستی کی مخالفت بھی نہ کر سکیں, کسی طرح ٹی وی اور ویڈیو کے بارے میں دو لفظ نہ کہہ سکیں, اخبارات میں چمکیں. نہیں, ایسا نہیں. علماء اہل حدیث نے اس وقت قربانیاں دی ہیں جب آزادی کا نام اتنا بڑا جرم تھا کہ آزادی کا نام لیتے آدمی قتل کر دیا جاتا تھا. حضرت مولانا ولایت علی صادق پوری اور مولانا عنایت علی صادق پوری جو وہاں کے بادشاہ تھے, ان کا پورا مکان, پوری دولت مکمل طور پر عین عید کے دن ڈھا دی گئی اور ان کے قبرستان ڈھا دیے گئے اور ان کو اکثر کو جزیرے انڈمان بھیج دیا گیا. جزیرے انڈمان وہاں سڑتے سڑتے ان میں سے بہت سے مر گئے. تو یہ پوری تاریخ ہے. تو 1831 میں سید احمد رائے بریلوی نے اور اسی طریقے سے شاہ اسماعیل نے, ان کے جو عالم ساتھی اور اصل قائد تھے بقول مولانا آزاد کے, وہ پورے طور جس طرح سے انہوں نے جد و جہد کی تھی اس میں جتنا قتل خونریزی ہوئی, جتنی قربانیاں ان لوگوں کو دینی پڑی. میں ایک مثال دیتا ہوں دوستو. حضرت ایک پرچہ وہاں سے نکلتا ہے پاکستان سے, اس کا نام ہے سیارہ ڈائجسٹ. اس میں مجاہدین کی جو قربانیاں تھیں اور جس طرح وہ چمرقند اور اس میں افغانستان کے حدود پر سرحد پر پیسے بھیجتے تھے, اس کی ایک مثال دی ہے انہوں نے کہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی جن کی وفات 1918 میں ہوئی, تنہا انہوں نے 5 سال میں اس دور کے 40 لاکھ روپے بھیجے. روپے سے مراد شرفی. ایک واقعہ ایک آدمی کا ہے کہ وہ امانت لے کر کے چلا, ان لوگوں کا پورا سلسلہ تھا پٹنہ سے اور دلی میں حاجی علی جان کی کوٹھی ان کا مرکز تھی, وہاں سے وہ روپے لے کر کے چلتے تھے اور جا کر کے کوئی گماشتہ مقرر رہتا تھا اس کو لے جا کر کے دے دیتے تھے کہ تم آگے دے دو, اور پھر وہ وہاں سے آگے دے دیتا تھا. ڈاک کا سسٹم تھا. تو ایک آدمی کے پاس جو دولت اتنی بڑی پہنچی اور پتہ یہ تھا کہ کل ہی انگریز مسلمانوں کی فوج پر چمرقند اور اسوس میں حملہ کرنے والے ہیں, اگر ہتھیار نہ ہوا تو مسلمان ذبح کر دیے جائیں گے, سب کے سب توبہ بالا کر دیے جائیں گے. یہ مجاہد اس کے بعد راستے میں خبر پہنچی, گماشتوں نے خبر دیا کہ پولیس اور CID پورے طور پر تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے, تم کو مار ڈالے گی, اس لیے لوٹ آؤ. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں لوٹ گیا تو روپیہ نہیں پہنچے گا, جب نہیں پہنچے گا تو ہتھیار نہیں خریدا جا سکے گا, اور جب ہتھیار نہیں خریدا جا سکے گا تو سارے مجاہدین قتل کر دیے جائیں گے. چنانچہ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے بیٹھائیے اور بیٹھ کے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور چاقو نکال کے اپنی ایک آنکھ نکال کے پھینک دیا. ایک ہاتھ پوری بے دردی کے ساتھ قربانی کی جذبے سے قربانیاں پوچھا ہے آپ نے, نکال کے پھینک دی. اب جب بڑھا تو CID کو کوئی ایسا آدمی تو نہیں ملا جس کی دونوں آنکھیں ہوں, یہ تو اندھا ہے, اس لیے پکڑ نہیں سکے اور وہ دولت پہنچی. اس طرح قربانیاں دی ان لوگوں نے سب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے. میں کہاں تک اس تفصیل میں جاؤں تو 1831 میں اس واقعے کے بعد ایک طرف تو علماء صادق پور, اور میں آپ کو بتاؤں پھر علماء صادق پور کو ایسے ہی نہیں چھوڑا گیا. 1857 کی جنگ آزادی آئی تو اس میں علماء صادق پور, علماء اہل حدیث, حتیٰ کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو, ایسے محدث ایسے بزرگ کو جن کا تعلق شاہ عزت سے تھا جو مغل شہزادہ تھا, خطوط پکڑے گئے اور ان کو راول پنڈی کی جیل میں 1 سال کے لیے ڈال دیا گیا. نواب صدیق حسن جن کی وفات 1320 میں ہوئی, 1220 سے 1320 تک محدث تھے. نواب صدیق حسن جن کی وفات 1892 میں ہوئی, یعنی 1307 میں ان سے نوابی چھین لی گئی
اور یہاں تک صورتحال ہوئی کہ انگریزوں کے فوجی آئے نواب شاہ جہاں بیگم کے پاس پہنچے. جب ان کو نوابی سے الگ کر دیا گیا نواب صدیق حسن خان کو، تو ان کو نواب شاہ جہاں بیگم نے اپنے محل میں شاہ جہاں محل میں پناہ دے دی کیونکہ ان کے شوہر تھے. انگریزوں کے فوجی جب آئے تو انہوں نے کہا نواب صدیق حسن خان کو ہمارے حوالے کرو. یہ تقریباً 1890 کی بات ہے. حوالے کرو. تو بیگم شاہ جہاں بیگم جن کی وفات ہوئی 1901 میں، شاہ جہاں بیگم کو اتنا غصہ آیا کہ اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی اٹھا کر کے انگریز فوجی کے سر پہ مارا اور کہا صدیق حسن تجھے نہیں ملے گا، اور کہا صدیق حسن تجھے نہیں ملے گا، یہ جوتی لے کر کے جاؤ. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، حوالہ جات کی ضرورت ہوگی جب چاہیے تو پورے طور پر دوسروں کے حوالہ جات. تو نواب صدیق حسن سے نوابی چھین لی گئی، استھانہ کے نوابوں کو تباہ کیا گیا، صادق پور کے علماء کو جزائر علمان بھیج دیا گیا. یہ پوری تحریک 1831 کے بعد پورے طور پر اہل سنت والجماعت، جماعت اہل حدیث اور سلفیوں کے ہاتھ میں ہو گئی. دوسرے لوگ ان کے خلاف سازشیں کرنے میں مبتلا ہو گئے اور یہ تحریک چلتی رہی. اور موقع نہیں تو میں بتاؤں مولانا سید احمد برآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، غلام رسول مہر کی کتابوں سے، اسی طرح سے پروفیسر خلیق احمد نظامی جو باقاعدہ صوفی تھے ان کی کتابوں سے، اور اسی طریقے سے اور سارے لوگوں کی کتابوں اور تحریروں سے، ڈبلیو ہنٹر کی کتاب سے، انگریزی تاریخوں سے، سب سے نکال کر کے میں بتاؤں کہ کس طرح ان مجاہدین کو تباہ کیا گیا اور کیا کیا صورت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس موضوع پر اگر یہ ٹیپ ہوا تو اتروا کر کے میں پھر اسی روشنی میں کوئی اچھا کتابچہ لکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے آئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے 1831 سے لے کر یہ پورے طور پر آزادی کی جنگ کی لڑائی اہل حدیث حضرات کی طرف منتقل ہو گئی. اہل حدیثوں کی داروگیر ہوئی. ڈبلیو ہنٹر نے انڈین مسلمان لکھ کر کے وہابیوں کو پورے طور پر مورد الزام قرار دیا اور سارے وہابیوں کی داروگیر شروع ہوئی. یہ ایک جگہ نہیں، دو جگہ. اور آپ سنیے یہ سلسلہ ایسے ہی نہیں چلا. آپ صرف ایک تسلسل سنیے کہ اس کے باوجود انگریزوں کو نے ان کو نہیں بخشا. 1857 کی لڑائی میں ان کی شرکت کی وجہ سے ان کے خلاف سازش کے مقدمے چلائے گئے. ذرا پوچھ لیجیے، سازش کے مقدمے چلائے گئے بہت خطرناک قسم کے. میں صرف 4-5 مقدموں کی تاریخ ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ 1857 میں جب بہادر شاہ ظفر کی جنگ شروع ہوئی اور اس دور میں علماء اہل حدیث، علماء الہ آباد وغیرہ سب بہادر شاہ ظفر کے پیچھے تھے. اسی طریقے سے حضرت میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کا ابتدائی جوانی کا دور تھا. اس دور کے بعد پورے طور پر انگریزوں نے اور یہاں انگریزوں کے پٹھوں نے اور کتاب و سنت کے دشمنوں نے سازشیں کر کے کتاب تک لکھی، جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد. اس بات کے دلائل کہ وہابیوں کو مسجدوں سے نکالنا واجب ہے اور وہابیوں کی حکومت وقت سے شکایت کی جائے اور اگر توبہ کرے تو ان کی توبہ بھی نہ قبول کی جائے. مولانا محمد بن عبد القادر لدھیانوی کی کتاب ہے انتظام المساجد بے اخراج اہل الفتن والمفاسد. مسجدوں کا انتظام کرو ان اہل حدیثوں اور ان وہابیوں کو نکال کر. منشی ایوب قادری جو تحریک اہل حدیث کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ہیں، وہ تواریخ عجیب جعفر تھانیسری کے مقدمے میں اعتراف کرتے ہیں کہ 200 مسجدوں سے اہل حدیث حضرات کو آمین رفع الیدین کی وجہ سے نکالا گیا اور انگریزوں کے خلاف انگریزوں کے پاس ان کے مقدمات لے جائے گئے. میں اس جذباتیت میں اور تاریخ کے اس تاریخ دور میں لوٹ کر اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں ان کی قربانیوں کا کریڈٹ لینا چاہتا ہوں اور نہ ان کی قربانیوں کا پھل کاٹنا چاہتا ہوں، بلکہ چاہتا ہوں کہ آپ یاد کریں. سنیے، آپ 1857 کے بعد پہلا مقدمہ سازش امبالہ میں ہوا. امبالہ میں اہل حدیث گرفتار کر لیے گئے. ان کے خلاف سازش کا انگریزوں نے مقدمہ چلایا کہ انہوں نے انگریز حکومت کو الٹنے کے لیے یہ سازش کی ہے. یہ مقدمہ 1874 میں ہوا، مقدمہ امبالہ.
1865 عیسوی میں پہلا سازش کا مقدمہ 1865 میں پٹنہ میں ہوا، اس کا نام ہے مقدمہ سازش پٹنہ، یعنی پہلا 1865 میں اور دوسرا 1870 میں وہ مقدمہ سازش مالدہ ہے، اور تیسرا 1870 میں وہ بھی بنگال کا راج محل کا مقدمہ ہے، جس میں پورے اہل حدیث جو تاجر تھے چمڑوں کے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد 1874 کا یہ مقدمہ ہے جو امبالہ کا مقدمہ ہے۔ اس کے بعد پانچواں مقدمہ پھر مقدمہ سازش پٹنہ 1878، جس میں پورے طور پر علماء صادق پور کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کو عبور دریائے شور کر دیا گیا، ان کو کالے پانی بھیج دیا گیا، ان کے گھر توڑ دیے گئے، ان کی جائیدادیں تباہ کر دی گئیں۔ آج بھی میونسپل بورڈ پٹنہ کا کارپوریشن آج بھی انہی کے قبروں پر ہے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے علماء صادق پور کے سلسلے میں ایک اجلاس تھا، تو میں اس میں گیا تھا۔ اس اجلاس میں تو اس میں اتفاق سے لالو پرساد یادو تھے، ان کی بیوی رابڑی دیوی جو چیف منسٹر تھی، تو میں نے وہاں میری صدارت میں اجلاس ہو رہا تھا، میں نے لالو میاں سے کہا کہ آپ بہت بڑے مسلمانوں کے ہمنوا بنتے ہیں، اور آپ کی بیوی مودی بھی تھا جو جن سنگھیوں کا تھا پورے اسٹیج پر، اگر آپ کوئی بھی خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آج ایک فریڈم فائٹر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو زندگی بھر کے لیے آزادی اور جائیدادیں دیتے ہیں۔ علماء صادق پور کے مکانات اسی جہاد آزادی کی وجہ سے اور ان کی قبریں منہدم کر دی گئی، وہاں میونسپل بورڈ بنا دیا گیا۔ مہربانی فرما کر اگر کوئی درد ہے تو آپ صادق پور میموریل سوسائٹی بنائیے، اور بنا کر کے پروفیسر قیام الدین جو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مورخ تھے، علماء صادق پور کے تھے، اور پروفیسر امتیاز احمد، اور میں نے پیش کیا کہ 5 افراد پر ایک بورڈ بنائیے، اور یہ میموریل سوسائٹی بنا کر کے یہاں ایک بہت بڑی مسجد، یہاں ایک بہت بڑی لائبریری، یہاں ایک بہت بڑا دارالارشاد، اور یہاں علماء صادق پور کی تاریخ اور انگریزوں کے مظالم پر ریسرچ کا کام کرائیے۔ لالو صاحب کھڑے ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کو موجودہ دور کا کوئی سیاسی لیڈر بھی ہو وہ مسلمانوں کو ہری گھاس دکھا کر کے سبز باغ دکھا کر رجھانا چاہتا ہے، ہر جگہ کوئی بھی نہیں اس سے محفوظ ہے، بلکہ للوا تو کچھ محفوظ بھی ہے، تھوڑا سا کوئی بھی نہیں۔ وہ کھڑے ہوئے جوش میں، وہ کہا کہ میں 15 روز کے اندر اندر یہ کام کر ڈالوں گا۔ اخیر میں مجھے شکریہ ادا کرنا تھا تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ بھائی لالو بھائی، مشکل یہ ہے آپ وہی سیاسی زبان استعمال کرنے لگے، میں آپ کو 1 سال کا وقت دیتا ہوں، 1 سال میں یہ میونسپل بورڈ توڑوا کر کے اور یہاں میموریل قائم کر دیجئے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال، اور آج تک 7 سال ہو گئے اس مدت کو، آج تک کوئی چیز نہیں۔ ان کا فون آیا ایک آدھ مرتبہ، گفتگو ہوئی، لیکن کوئی حاصل نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا یہ سب تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو پہلا مقدمہ سازش تو چلا 1865 میں پٹنہ کا، اور دوسرا مقدمہ سازش پٹنہ کا 1878 میں، اور راج محل کا 1870 میں، اور مالدہ کا 1870 میں، اور پٹنہ کا تیسرا 1878 میں، اور اخیر میں چلتے چلتے یہ تو 19ویں صدی کی بات ہے، 1920 میں سن لیجئے گا، 1920 میں قاضی کوٹ پنجاب میں قاضی کوٹ کا مقدمہ سازش چلا، جس میں شیخ الاسلام علامہ ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری کے نام بھی وارنٹ نکلا۔ تو وہ سلسلہ جو سازشوں کا شروع ہوا تھا، جو قربانیوں کا شروع ہوا تھا، وہ ختم نہیں ہوا، اور 6 مئی 1831 سے علماء اہل سنت والجماعت، علماء اہل حدیث، علماء سلفیت نے جو قربانیاں دینا شروع کی تھیں وہ پوری 1934 تک باقی رہی۔ مولانا ولی محمد فتوحی والا اور دوسرے لوگ چبرکنڈ اور اسمتھ اور کنار وغیرہ کے علاقے میں بڑھ کر کے انگریزوں سے ٹکر لیتے رہے، اور وہ ٹکر اخیر تک چلا، لیکن آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، اور نزلہ عضو ضعیف پر گرتا ہے، اور فارسی کا شعر ہے مرگ ضعیفی کی سوا ہے،
مرگ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یعنی ضعیفی کی سزا یہ ہے کہ آدمی اچانک مر جائے. کیا ٹائم ہے بھائی؟ پروگرام کب سے شروع ہوا ہے؟ ابھی آدھا ہی گھنٹہ ہوا ہے. 9 بجے سے 1 گھنٹہ ہوا. تو اب ختم کریں یا کیا کریں؟ بیٹھے تو لوگ چاہتے ہیں کہ رات بھر میں اسی طرح بات کرتا ہوں، لیکن میری کیفیت جو ہے صحت کی وہ ایسی نہیں ہے، اس لیے میں نے اشارہ. اچھا ایک بات اور سن لیجئے، جب موقع آیا ہے چلیے کوئی نہیں، جب تک آپ کہیں گے، آپ 11 بجے تک کہیں گے 11 بجے تک نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک آدمی بیعت کرے گا کہ وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا. ایک آدمی نے بھی اگر فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو مشکل ہو جائے گی. آپ کو بتاؤں 1857 عیسوی کے پہلے جب ملک میں آزادی کی لہر اٹھی، میرٹھ کے انقلابی اٹھ گئے، روہیلے اٹھ گئے، بنگال کے انقلابی اٹھ گئے، علماء صادق پور اٹھ گئے، علماء استھانہ اٹھ گئے، تو اس موقع پر جو استفتاء کیا، فتویٰ طلب کیا گیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد جائز ہے کہ نہیں، تو اس فتوے پر یہ دیکھیے واقعات دارالحکومت دہلی اور 1857 عیسوی کے اخبارات، اس میں اس فتوے پر یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 علماء کے دستخط ہیں. ان میں سب سے پہلا دستخط حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو 1220 میں پیدا ہوئے اور 1320 میں وفات ہوئی. سب سے پہلا دستخط ان کا ہے اور یہ تقریباً 1292 کا دستخط ہے. اور یہی اتنا نہیں، وہی نہیں، ان کے جو شاگرد تھے مولانا حفیظ اللہ صاحب، عبدالحق حقانی، سارے شاگردوں نے ان کے دستخط کیا اور یہ فتویٰ دیا. اسی وجہ سے وہ گرفتار کیے گئے 1865 میں اور لے جایا گیا ان کو راول پنڈی کی جیل میں. مسٹر چیمبرلین اس وقت انگریزوں کو نمائندہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب سزا دینا ہوتی ہے کسی کو تو 1 منٹ کے لیے نہیں باقی رکھتا. چیمبرلین کو انگریز حکومت کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی تحقیقات کرو. ان کے خطوط جو مغل شاہزادوں کے تھے، عزت وغیرہ کو، وہ سب مل چکے تھے. چیمبرلین صاحب جب تحقیق کے لیے دلی سے نکلے تو مر گئے، اللہ کا فضل، ختم ہو گئے. اور پھر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ چھوڑ دیے گئے وہاں سے، جیل سے. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ تاریخیں ایسی نہیں ہیں. نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ کی کتاب جہاد باقاعدہ سب کو تسلیم ہے کہ 1888 میں بلکہ 1885 میں وہ حکومت سے الگ کیے گئے، بھوپال کی حکومت سے. ان کی کتاب جہاد پکڑی گئی، وہ انگریزوں کے ہاں گئی. لیکن نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے زیرک اور بہت بڑے ذہین اور بہت بڑے امام تھے. اس دور میں بھی انگریزی جانتے تھے اور کتابیں تو ان کی اتنی ہیں، 235 کتابیں ہیں ان کی تصنیفات، عربی، فارسی، اردو، جن میں سے بعض کتابیں بڑی بڑی تختی پر 15 جلدوں میں ہیں، 15 جلدوں میں. جیسے تفسیر ترجمہ القرآن ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر فتح البیان ہے، اسی طریقے سے صحیح مسلم کی شرح ہے، 15 جلدوں میں. اور صرف حدیث اور تفسیر نہیں، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، کسی چیز میں کمی نہیں. اور پوری ایک ٹیم انہوں نے تیار کر دی. مولانا سلامت اللہ جیراج پوری، مولانا مظہر حسین. یہ کیفیت تھی دوستو. حیدرآباد کے تاجروں، وادی حدیث کے ذمہ داروں، سبق لو. نواب صدیق حسن خان نے یہ انعام مقرر کیا تھا کہ جو آدمی بلوغ المرام حفظ کر لے گا اس کو 50 روپے مہینے اور حفظ کرنے کے بعد ایک بڑا انعام. اور جو مشکات المصابیح حفظ کر لے گا اس کو 100 روپے مہینے. آج جانتے ہو 100 روپیہ کتنا تھا اس دور کا؟ یہ تقریباً 1885 وغیرہ کی بات ہے. کتنا رہا ہوگا آج سے 15 سال، 22 سال. 1000 اس وقت کا آج کے 1 لاکھ سے کم نہیں. اس کے علاوہ ان کی جب وفات ہوئی تو قاضی محمد مچھلی شہری جو ان کے یہاں چیف جسٹس تھے، انہوں نے چاہا کہ یورپ میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کریں، تو ان کو 1 لاکھ روپیہ بیگم شاہجہاں بیگم نے دیا کہ جائیں وہ لندن اور یورپ میں دعوت و تبلیغ کریں.
ان کے دوسرے عالم تھے مولانا مظہر حسین، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ انہیں بھیج دیا جائے مکہ، چنانچہ مکہ اور مدینہ اور جدہ میں بھوپال کی جتنی روایتیں تھیں وہ سب انہوں نے دیکھنا شروع کیا اور سب کے نگراں رہے. اور یہی اتنا نہیں، مولانا ان کی علمی صلاحیت کی، ان کی حقگوئی کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مقدمہ تھا ایک آدمی سے، مولانا مچھلی شہری رحمت اللہ علیہ قاضی تھے، نواب صاحب آئے کورٹ میں اور وہ آدمی جس کے ساتھ نواب صاحب کا مقدمہ تھا وہ بھی آیا، اتفاق سے نواب صاحب کرسی پر بیٹھ گئے تو مولانا محمد مچھلی شہری نے اٹھے اور کہا میں ایسے مسئلے پر فیصلہ نہیں دے سکتا جس میں ایک فریق کرسی پر بیٹھے اور دوسرا فریق کٹہرے میں کھڑا ہو. چنانچہ مولانا انہوں نے نواب صدیق خان کو نکال دیا فوراً وہاں سے. جب نکال دیا تب جا کر کے کام چلا، تب جا کر کے مقدمے کا فیصلہ ہوا. کون سی چیزیں مشکل یہ ہے کہ اتنی چیزیں ہیں کہ ادھر جاؤ تو ادھر بہن جاؤ، ادھر جاؤ تو اس میں ڈوب جاؤ. کون سی چیز اجالی جائے، کون سی چیز دبائی جائے. تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ پوری تاریخ ہے. نہیں تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی جن کی ولادت 1220 میں ہوئی، وفات 1320 میں، رجب 1320، اکتوبر 1902 میں وفات ہوئی، جن کے بارے میں اس وقت کے بڑے ادیب عبد الحلیم شرر نے کھل کر لکھا تھا اس دور کا کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہو سکتے ہیں. جن کے بارے میں منشی محمد فوق مشہور غیر اہل حدیث حنفی عالم اور ادیب اور صحابی نے لکھا تھا کہ اس دور کے مجدد میاں نذیر حسین محدث دہلوی. یہ میاں صاحب وہ ہیں، سنیے، کہ انہوں نے 70 سال تک ایک کرائے کے مکان میں بیٹھ کر سنے ہمارے علماء، ہم لوگ جو مدرسے چلاتے ہیں، 70 سال تک کرائے کے ایک کمرے میں بیٹھ کر کے درس حدیث دیا. کوئی ملکیت ان کی نہیں تھی. مسجد میاں صاحب، اس کے پہلے مسجد اورنگ آبادی کو انگریزوں نے ڈھا دیا تو گلی ہنگا کی دیکھ کی مسجد میں پھاٹک حبش خان میں آ گئے اور ان کے ہاتھ پر سارے مورخین کا اتفاق ہے، نوٹ کر لو، کہ 22 لاکھ سے زیادہ حدیث میں، 22 لاکھ سے زیادہ. اور جو مسلک اہل حدیث پھیلا بڑھا، جس نے تجدید کی مسلک اہل حدیث کی، وہ مسلک کے موجد نہیں ہے. یہ مسلک اہل حدیث یا سلفیت یہاں کی نئی چیز نہیں ہے. یہ شروع سے اللہ کے رسول کے دور سے، صحابہ کرام کے دور سے، ائمہ اربعہ کے دور سے چل رہی ہے. لیکن ہر دور میں اس پر کچھ نہ کچھ غبار آ جاتا تھا تو مجددین اٹھتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے. یمن میں ہمارے عرب احباب جو ہیں وہ سن لیں، یمن میں علامہ امام امیر امانی نے، علامہ شوکانی نے، اور اس دور میں امام مقبل بن ہادی وادعی نے اور ڈاکٹر ربی ہادی نے یہ حیا کیا، وہ غبار جھاڑا. اس دور میں میاں صاحب نے، اس کے پہلے شاہ اسماعیل نے، ان کے پہلے شاہ ولی اللہ نے، ان کے پہلے مولانا فاخر ظاہر الہ آبادی نے، یہ سب لوگ اس اصلی ایمان کی تحریک پر، اسلام کی تحریک پر جو غبار چڑھ گیا تھا، ان سب لوگوں نے صاف کیا. تو یہ کوئی نیا دین نہیں، یہ کوئی نیا مسلک نہیں، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں. یہ وہی دین ہے، وہی عقیدہ ہے، وہی منہج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، جن کو صحابہ لے کر چلے. لیکن جب اس پر کوئی غبار آیا تو آگے بڑھے مجددین. کبھی ابن تیمیہ کوئی بڑھا، کبھی کوئی ابن حزم بڑھا، کبھی کوئی شوکانی بڑھا، کبھی کوئی ابن قیم الجوزیہ بڑھا، کبھی کوئی نذیر حسین بڑھا، کبھی کوئی صدیق حسن بڑھا، کبھی کوئی مولانا محمد علی رام پوری بڑھا، کبھی کوئی اور بڑھا. اور اس طریقے سے یہ غبار ہٹا. آپ کے حیدرآباد میں نظام کی اطاعت نہیں ہوتی تھی، نظام کی عبادت ہوتی تھی. عبادت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سامنے آپ رکوع اور سجدہ کریں. نظام سے جب کسی کو ملاقات کرنا ہوتی تھی تو اس شرط پر ملاقات ہوتی تھی کہ وہ پہلے 3 اشرفیاں پیش کرے، نذرانہ، اور پھر اس کے بعد جھک کے سلام کرے.
حضرت مولانا ابو محمد یوسف صوتی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1942 میں ہوئی، وہ آئے گھسے بالکل شیر کی طرح، نہ اشرفی بھیجی نہ کچھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے بیٹھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جتنے مخالفین تھے، میں نام نہیں لے سکتا ہوں، حاسد جو تھے، جو ارباب تقلید اور ارباب بدعت تھے، سب نے شکایت کی کہ نواب صاحب آپ کا احترام نہیں کرتا ہے یہ۔ اور جمہرۃ اللغہ ابن دریت کی جو کہیں بھی تصحیح نہیں ہو پا رہی تھی، انہوں نے تصحیح کی تھی، اس کے مقدمے میں لکھ دیا تھا کہ نظام حیدرآباد نے مجھ سے گزارش کی ہے، اس لیے سب لوگوں نے شکایت کرتے۔ تو یہ تاریخ ہے یہاں کی۔ مولانا ابو نعیم عبدالعظیم عظیم آبادی کی کتابیں، نواب وحید الزماں کی کتابیں، تو یہ نواب وحید الزماں بھی میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، اگرچہ ان کے ہاں کچھ لچک ہے، کچھ شیعت ہے تھوڑی سی، کچھ اور بھی غلطیاں ہیں عقائد وغیرہ کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے۔ فتوی دی علماء صادق پور کی تھوڑی سی کہانی آپ نے سنی، یہ ایک دو چیزیں نہیں ہیں، کون کون سی قربانیاں ذکر کی جائیں۔ تو شکل جو پیدا ہوئی تھی وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں نے پورے خلوص کے ساتھ جد و جہد کر کے یہ قربانیاں دیں تاکہ مسلک زندہ رہے، عقیدہ زندہ رہے اور انگریزوں کا استعمار ختم ہو، تاکہ ہم آزاد ہو کر اپنی عبادت کر سکیں صحیح انداز میں، ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہ رہے۔ چنانچہ اس میں کامیاب ہوئے، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا ان کو اجر ملے گا، اور ہم جو کوتاہی کر رہے ہیں اللہ نہ کرے ہمیں اس کا عذاب ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے عذاب سے۔ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پدرم سلطان بود کے کہنے کے بجائے کہ میرا باپ بہت بڑا مجاہد تھا، خود مجاہد بنے، خود انسان بنے۔ اور جہاد یہ نہیں ہے صاحب کیا تلوار اٹھا لے کسی کو مار دے، جہاد عربی کا لفظ ہے، علماء بتائیں گے کہ اس کے معنی ہے بذل الجہد، انسان پوری جد و جہد شب و روز کرے کہ پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لے، اس کے بعد اپنا عمل ٹھیک کر لے، اس کے بعد اپنے اخلاقیات ٹھیک کر لے، پھر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لے، اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کر لے، اپنی بیوی بہنوں اور بھائیوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے پڑوسیوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے ماننے والوں کی۔ جب ان کو صحیح انداز میں آدمی ٹرین کر لے گا جد و جہد کر کے، تب کسی دشمن کی مجال نہیں ہوگی کہ ہمارے اوپر کچھ کر سکے۔ آپ کو معلوم ہوگا واقعہ کہ آج مسٹر بش جس کو چاہے دھمکی دے دیں، ایران کو دے تو وہ تو ایران ان کا دوست ہے، شروع ہی سے ایرانیوں نے بش کو بلایا کہ عراق کو تباہ کر دو، یہ تو ان کا دوست ہے، دوست میں کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اب ان کی دھمکیاں سیریا تک جا رہی ہیں، ان کی دھمکیاں یہ آپ کے پڑوس میں جو ملک محمد علی جناح نے بنایا تھا، جو مسلمان بھی نہیں تھا، عجیب بدقسمتی حیدرآباد والے برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن آخری وقت تک وہ چک سور کا گوشت کھاتا رہا، شراب پیتا رہا، اس کی بیوی ہندو رہی، اس کی لڑکی نے ایک ہندو سے شادی کر لی، تو لکھا اس نے کہ کیا تمہیں پوری دنیا میں ایک مسلمان لڑکا بھی نہیں مل رہا تھا کہ تم نے ہندو سے شادی کر لی؟ تو لڑکی نے جواب دیا جیسا جواب کا مستحق تھا، کیا آپ کو پوری دنیا میں ایک مسلمان بھی لڑکی نہیں ملی تھی کہ آپ نے میرے ماں لڑکی سے شادی کی؟ تو پاکستان بنا جو کچھ ہوا، اب پاکستان بھی لقمہ تر بننے جا رہا ہے۔ پورے طور پر پاکستان اسلام کا نہیں، صرف بش کا غلام ہے، سب غلام ہیں اس کے۔ تو جس طرح سے یہ چاہتے ہیں، جس طرح تربیت صحیح نہیں ہے، اس لیے ایک تربیت کا واقعہ سناؤں میں آپ کو۔ آپ نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بنو عباس کے خلیفہ، وہ جو اصل دور تھا خلفائے راشدین کا اس کو تو الگ رکھیے، بنو امیہ کا اصل دور تھا، خلفائے راشدین کے بعد سب سے بابرکت عربیت کا دور بنو امیہ کا تھا، اس کو بھی رکھیے۔ بنو عباسیہ جب اسلام میں کمزوری آ گئی تھی بنو عباس کے دور میں، اس وقت کا واقعہ ہے کہ نقفور عیسائیوں کے بادشاہ نے ایک خط لکھا کہ ہم تم کو ہارون رشید، ہم آپ کو جزیہ دیتے تھے، اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے ٹیکس دیتے تھے تاکہ آپ ہمارا تحفظ کریں، ہمیں اب آپ کے تحفظ کی ضرورت نہیں، آپ کے اس لیے ہمارا ٹیکس واپس کر دیجیے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہما شما کے ساتھ، تکیہ ہٹایا انہوں نے اور رقے پر اپنے منشی سے کہا کاتب سے کل لکھ دو
الجواب ما سترا لا ما ستسمع وہ تقرا. لکھ دو کہ جواب وہ ہے جو تم ابھی دو گے، دیکھو گے، ابھی دیکھو گے، وہ نہیں جو سنو گے. اور چنانچہ فوراً حکم ہوا، وہی خط لے کر کے ان کا گماشتہ نکلا اور پوری فوج نکلی ہارون رشید کی. اور چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد نقفور کی کو زندہ باندھ کر کے لا کر کے ہارون رشید کے جوتے تلے ڈال دیا. یہ ہوتی ہے تربیت صحیح، یہ ہوتا ہے اسلامی تصور صحیح. آج صاحب جو کچھ بھی چاہیں مجھ صاحب کہہ ڈالیں، جس کو بھی چاہیں ذبح کر دیں. جب بھی چاہیں بال ٹھاکرے صاحب چیخ پڑے کہ نہیں ہم فلاں کمیشن کو کا فیصلہ نہیں مانیں گے، نہ چلنے دیں گے، ہم خون خرابہ کر ڈالیں گے. جو کچھ چاہے آدمی کر ڈالے. ہے مسلمانوں میں کوئی دم، کوئی تربیت ہماری ہے، جذباتیت تو ہے. مرچ مسالہ روغن خوب کھاتے ہیں مسلمان، اس لیے اسی اعتبار سے ہمارے اندر جذباتیت ہوتی ہے. لیکن ہے کسی کے اندر نقفور والی، اس کی ہارون رشید والی روح ہے؟ کوئی جواب دے سکے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کے اسوے پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کے صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ صحیح انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق دے. اپنے بچوں کو ٹی وی کلچر سے، ویڈیو کلچر سے اور اسی طریقے سے فلمی کلچر سے، سینماؤں سے، فلمی پرچوں سے، گالی گلوچ سے، غلط قسم کے فحش گیت گانوں سے بچنے کی توفیق دے. آج تو کمالیات کا یہ عالم ہے، آج تو یہ کیفیت ہے کہ کوئی دلیپ کمار ہو گیا تو ہمارا ہیرو بن گیا، اس لیے کہ اس کا کہیں محمد یوسف نام تھا. وہ ایک لڑکی پورے طور پر ٹانگ کھلی ہوئی چل کر پورے یورپ میں اپنے آپ کو اچھال رہی ہے. وہ بے حیا تسلیمہ آ کر کے پورے طور اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہے اللہ کے رسول کی توہین کے ساتھ. اور یہ سب کچھ ہم گوارا کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ گوارا کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو قتل کر دو، لیکن اصلاح کی کوشش کرو، دنوں رات ایک کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو. تمہارے اجداد و آبا میں شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ تھے جو 1892 میں پیدا ہوئے، 1831 میں وفات ہو گئی. شاہ اسماعیل کی کیفیت یہ تھی کہ دلی میں فتح پوری کے پاس رہتے تھے، مہدیان میں. پتا چلا انہیں ایک روز دیکھا کہ کچھ رنڈیاں گاتی